ایران کی پہلی والی پوزیشن پر جانے کی دھمکی۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ ان کا ملک جولائی 2015 کو طے پانے والے جوہری سمجھوتے سے پہلی والی پوزیشن پر واپس جا سکتا ہے۔ اگر یورپی اور امریکی اپنے وعدے پورے نہیں کرتے تو ہم بھی جوہری سمجھوتے کی تمام شرائط پر عمل درآمد کے پابند نہیں۔ اس وقت ایران کے ساتھ طے پایا سمجھوتا یورپی ملکوں کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یورپی یونین اس معاہدے کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ نے کہا ہے کہ ایران 1 سال سے بھی کم عرصے میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے ساتھ طے پایا جوہری معاہدہ بچانے کا اب بھی وقت موجود ہے۔ برطانیہ امریکہ کا سب سے اہم اور بڑا اتحادی ہے، مگر ایران کے حوالے سے امریکی پالیسی کے ساتھ ہمیں بالکل بھی اتفاق نہیں ہے۔ ادھر روس نے امریکہ کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ ایران کے ہتھیاروں کی خفیہ ڈیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ماسکو اور تہران کے درمیان رابطے مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھے گئے تھے تاکہ ایران روس سے ایسے ہتھیار خرید سکے جنہیں وہ عالمی قانون کے تحت حاصل کرنے کا مجاز رہیں۔ ادھر ڈیل میں روسی کمپنی ایران کو دفاعی اور پیشگی حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کرے گی۔ حالانکہ پیشگی حملے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کرنا غیر قانونی ہے۔ سلامتی کونسل نے ایران کو اس نوعیت کے ہتھیاروں کی فروخت ممنوع قرار دی ہے۔ جب تک سلامتی کونسل اس کی اجازت نہیں دے گی، کوئی ملک ایسے مہلک ہتھیار تہران کو فروخت نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا، جب امریکہ ہٹ درمی کر سکتا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ان میں فضائی دفاعی نظام S-400، سوخوئی جنگی طیارے، فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سیٹلائٹس اور آبدوزیں شامل ہیں۔ اس سودے کی مالیت $4.5 ارب ہے۔ ایران یہ رقم نقد کی بجائے خام تیل اور دیگر سامان کی شکل میں ادا کرے گا۔ ادھر دبئی میں کم عمر لوگوں کے لیے ویزا مفت کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے دبئی کے لیے 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سیاحتی ویزا مفت جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ہر سال 1 ماہ کے لیے یہ سہولت 15 جولائی سے 15 ستمبر تک دی جائے گی۔ بچوں کے سیاحتی ویزے کے لیے ماں یا باپ کا ساتھ آنا ضروری ہوگا۔ ایران امریکی پابندیوں کے مقابلے میں ابھی بھی دلیری کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکیوں کو اپنے اختیار کردہ ہر طریقہ کار سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ کی خطے میں مذمت کی جا رہی ہے اور وہ شام اور یمن میں بھی شکست دوچار ہوا ہے۔ پابندیوں کے باوجود ایران کے غیر ملکی قرضوں میں 2017 کے بعد تقریباً 25% تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ ادھر اسرائیل نے کہا ہے کہ ایرانی طلباء کو عسکری ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے سے روکا جائے تاکہ وہ جدید عسکری ٹیکنالوجی سیکھ کر اسے اپنے ملک منتقل نہ کر سکے۔ تہران نے ایرانی کردستان پارٹی کے صدر دفتر پر حملے میں طویل مار کے میزائلوں کا استعمال کیا تھا۔ میزائل اپنی منزل تک پہنچنے اور انہوں نے مذکورہ پارٹی کے میٹنگ روم کو نشانہ بنایا۔ ایران کا یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا انتہائی متاثر کن امر تھا۔ اسرائیل نے واضح کیا کہ ڈرون ٹیکنالوجی سستی ہے اور نیچی پرواز کرنے کے سبب ان کا ریڈار کی نظر میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ ایرانیوں کی جانب سے میزائل سسٹم پر حملے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈرون ہتھیار اپنے طور پر ایک کمزور ٹیکنالوجی شمار ہوتی ہے، مگر اس کے استعمال کا طریقہ جدید سمجھا جاتا ہے۔ ایران در حقیقت نیا سوویت یونین ہے۔ اس کے خلاف دباؤ اور اقتصادی دھمکی بہترین حکمت عملی ہے، جیسا کہ سوویت یونین کے خلاف ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ گیا۔ اس مقصد کے لیے ان پر ایرانی طلباء کو روکا جانا چاہیے جو بیرونی ملک اعلیٰ ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہو جیسے سرد جنگ کے دوران روسیوں کو بھی مغربی اداروں میں تعلیم کے حصول سے روکا گیا تھا۔ ادھر بھارت کے چاند پر جانے والے اسپیس مشن میں خرابی آ گئی ہے۔ چاند کے لیے بھیجا جانے والا اپنا دوسرا مشن روانگی کے وقت محض 1 گھنٹہ قبل مؤخر کر دیا گیا۔ اس مشن پر $15 کروڑ کی لاگت آئی تھی۔ اگر یہ مشن چاند پر پہنچ جاتا تو امریکہ، روس اور چین کے بعد بھارت یہ اعزاز حاصل کرنے والا چوتھا ملک بن جاتا۔ بھارتی خبر رساں ادارے ٹائمز آف انڈیا نے افغان امن مذاکرات میں پاکستان کو مرکزی حیثیت حاصل ہونے کا اقرار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
کہ اس سارے عمل میں اہم ہمسائے بھارت کو الگ کر دیا گیا ہے اور بھارت مذاکراتی عمل میں اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ امریکہ، چین اور روس سمیت عالمی قوتیں پاکستان کو بھارت پر ترجیح دے رہی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے مزید لکھا کہ پاکستان، امریکہ، روس اور چین اب افغان امن عمل کا مسودہ تیار کرنے میں مصروف ہیں، اور اس سارے عمل میں نہ صرف بھارت کہیں نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ افغانستان میں برسوں کی انویسٹمنٹ کے باوجود بھارت کی آواز کو انسنی کر دیا گیا ہے۔ دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم۔ عالمی عدالت انصاف کلبھوشن یادیو کیس کا فیصلہ آج شام 7 بجے سنائے گی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ اور بھارتی نیوی کے کمانڈر کلبھوشن یادیو کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ادھر پاکستانی سیاست کی خبر یہ ہے کہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کچھ مہینے بعد عمران خان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس کی بلکہ پوری نون لیگ کی سوئی ہمیشہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ پر آ کر رکتی ہے، حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ فوج ایک حقیقت ہے، آپ اس کو پاکستان سے الگ نہیں رکھ سکتے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ عمران خان یا اس کی جماعت کے ساتھ ہو۔ پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ گیا ہے لیکن بہت کچھ ابھی بھی باقی ہے۔ یہاں آمریتیں آتی رہی ہیں، ان کے جنازے اٹھتے رہے ہیں، کچھ مہینے بعد انہیں بھی وہیں تشریف لانا پڑے گی جہاں ہم سب اب موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ دباؤ کے تحت کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں اور مقدمات دباؤ کے تحت ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کہانی میرے پاس موجود ہے۔ ادھر اسٹیٹ بینک نے سود میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا خطرہ ہے۔ شرح سود کا اطلاق 17 جولائی سے ہوگا جو کہ بڑھ کر 13.25 ہو گیا ہے۔ ادھر مریم نواز نے کہا ہے کہ اب ہوگا دمادم مست قلندر۔ مریم نواز کا ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کا اعلان، حالانکہ آدھی نون لیگ تو جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاجی ریلیوں میں نواز شریف کے لیے انصاف، قانون کی حکمرانی مانگوں گی، آزادی اظہار رائے، منتخب لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے سسٹم کے غلط استعمال روکنے کا مطالبہ کروں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ قوم کا مینڈیٹ چرانے سلیکٹڈ کو لگانے جانے کے خلاف آواز اٹھاؤں گی۔ حیرت ہے، ویسے یہ عورت اپنے باپ کی حکمرانی کے دور میں کہاں تھی؟ بہرحال عمران خان لون سکیم کے تحت نوجوانوں کے لیے قرضوں کے حصول کا طریقہ کار جاری ہو گیا ہے۔ درخواست فارم نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر کی شاخوں اور ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 50 لاکھ تک 21 سے 45 سال کی عمر کے مرد اور خواتین اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں۔ پہلے درجہ میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے، جبکہ دوسرے درجہ میں آنے والے کاروبار کے لیے 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک کے قرضے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن کی مدت 8 سال ہے، جس میں 1 سال کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے درجے کے کاروبار کے لیے نوجوانوں کو اپنے پاس سے بھی 10% سرمایہ لگانا ہوگا، جبکہ دوسرے درجے کے کاروبار کے لیے نوجوانوں کو 20% تک سرمایہ اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا۔ قرضوں کے لیے خواتین کا کوٹا 25% مقرر کیا گیا ہے۔ 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک کے قرضے شخصی ضمانت پر دیے جائیں گے۔ 5 لاکھ سے 50 لاکھ کے قرضے بینک اپنے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کریں گے۔ وفاقی حکومت نے قرضوں کے ڈوبنے کی صورت میں چھوٹے قرضوں پر 50% اور بڑے قرضوں کا 10% نقصان ادا کرنے کا سوچا ہے۔ ادھر سیاست کی ایک اور خبر کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نواز شریف ایک بار پھر حکمران بنیں گے، کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ آ کر کیا کریں گے جو پہلے نہیں کیا یہ آصف صاحب نے نہیں بتایا۔ اب ان پر ہاتھ پڑا ہے تو ان کو نواز شریف صاحب یاد آ گئے ہیں، پہلے تو انہوں نے ایسے کبھی بات نہیں کی۔ بہرحال ان کا کہنا ہے کہ عوام پر جو عذاب ٹوٹا ہے 2-4 ماہ میں شدت اختیار کر جائے گا، ہر طرف مہنگائی کی بات ہوگی اور اس میں سے ابھر کر ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ ثناء اللہ کے خلاف FIR مزاح کا خیز ہے، کیا رانا ثناء اللہ 20 کلو کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ شاید آصف صاحب کو پتا نہیں ہے کہ ہیروئن ان کے سر سے نہیں بلکہ گاڑی سے پکڑی گئی ہے۔ بہرحال ان کا کہنا ہے کہ سب کے لیے سبق ہے، آج بھی بھٹو کا نام زندہ ہے، نواز شریف کا نام مٹانے والے ختم ہو جائیں گے۔ نواز شریف کا نام زندہ رہے گا، نواز شریف بار بار ووٹوں سے آیا پھر شیر آئے گا، کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔
اسی طرح دوستو ٹیکنالوجی کی ایک خبر ہے کہ 11 سالہ بچی کے ہاتھوں آئی فون پھٹ گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے میں ایک بچی آئی فون 6 پر کھیل رہی تھی جب اس نے ڈیوائس پر چنگاریاں نکلتی دیکھی۔ بچی نے بتایا میرا فون میرے ہاتھ میں تھا جب میں نے اس میں ہر جگہ سے چنگاریاں نکلتی ہوئی دیکھی۔ جب میرا ہاتھ جلا تو میں نے اسے کمبل پر پھینک دیا مگر بہت زیادہ چوٹ نہیں آئی، تاہم آئی فون اور کمبل مکمل طور پر جل گئے۔ ایپل کی جانب سے واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس دھماکے کی ممکنہ وجہ ڈیوائس کو بہت زیادہ چارج کرنا تھا۔ ان وجوہات میں تھرڈ پارٹی ایپل پروڈکٹس جیسے چارجنگ کیبل کا استعمال یا ایسی کمپنی سے آئی فون کی مرمت کروانا جو ایپل کی منظور کردہ نہ ہو سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں یوٹیلٹی سٹور پر چیزوں کی قیمتوں میں حیران کن کمی کر دی گئی ہے۔ عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق گھی کی قیمت میں 26 روپے فی کلو کم کر دی گئی ہے۔ کوکنگ آئل 21 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ دوستو ورلڈ کپ فائنل نیوزی لینڈ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ سابق انٹرنیشنل کرکٹرز نے آئی سی سی پر تنقید کی بارش کر دی۔ سپر اوور برابر ہوا تھا تو ایک اور سپر اوور ہونا چاہیے تھا یا پھر دونوں ٹیموں کو فاتح قرار دیا جاتا۔ جن قوانین کے مطابق 7 ہفتے ورلڈ کپ کھیلا جاتا رہا تو آخری دن کے لیے نیا قانون کیوں بنایا گیا؟ سابق آسٹریلوی امپائر سائمن ٹوفل نے بھی فائنل میں اوور تھرو پر 6 رن دینے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ امپائر کمار دھرما سینا کو 5 رن دینے چاہیے تھے کیونکہ قانون کے مطابق اوور تھرو کے 5 ہی رنز بنتے تھے۔